اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معذرت، تھوڑا سا گلا میرا کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے بہت خوش نہیں ہے جیسے۔ اینی آج ہم بات کر رہے ہیں آئیے عملی زندگی گزاریں، اور ہماری جو پہلی ڈائمنشن ہے وہ ذاتی ہے، اور اس میں ہم نے ایک خاص ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں یہاں تک کہ جو مقصد ہم نے طے کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹائم فریم ایک کم از کم معقول منیمم ہے وہ ہم نے سامنے رکھ لیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ مائل سٹون بنا لیے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہم اپنی رفتار کو مانیٹر کر رہے ہیں، میئر کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، جو ایک چیز اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جی میرے پاس ریسورسز کیا ہیں، میرے پاس فلاں ہے فلاں نہیں ہے۔ موسٹلی بلکہ ہم بات یہ کرتے ہیں، یہ تو کرتے نہیں میرے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، میرے پاس پتہ نہیں کیا نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو ہماری کئی شکایتیں ہیں نا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو میں اسپیسیفکلی وقت کی میں نے پہلے بات کر دی تھی، میں دوبارہ نہیں کروں گا کہ وقت سب سے بڑا ریسورس ہے، سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے، اور سب سے زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ۔ مالی حالت پہ میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیسوں کا ہونا یا نہ ہونا ہمیں کس حد تک ہینڈی کیپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، میں قطعاً اس سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ دیکھیے جی پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، جی پیسے کا ہونا، جی آپ کیوں دیکھیں مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اعلیٰ مقاصد کی طرف دیکھیں، فلاں کریں، یوں کریں۔ آئی ایم سوری، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسہ ایک سگنیفیکنٹ حقیقت ہے اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے پیسہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو بہت سی چیزیں مہیا کرتا ہے، آپ کو بہت ساری فزیکل فیسلٹیز دیتا ہے، یعنی آپ کی رہنے کی جگہ ہوگی، پراپرلی فرنشڈ ہوگی، آپ کی ٹرانسپورٹ کا سامان ہوگا، فلاں فلاں بہت کچھ، اور آپ کو اس کے علاوہ ایک ایموشنل آپ کو ایک اسٹرینگتھ دیتا ہے ایموشنلی کہ ہاں یار میرے بینک میں پیسے پڑیں، کوئی خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی خدا نخواستہ، کوئی بیماری آ گئی، کوئی فلاں ہو گیا، تو آئی ایم کورڈ بھائی۔ یہ ایک ایموشنل اسٹرینگتھ ہے، ہمارا حوصلہ اس سے قائم رہتا ہے۔ اور پھر تیسری یہ کہ ہمیں مینٹل اسٹرینگتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مینٹل اسٹرینگتھ ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں پیسوں کی فکر نہیں ہوتی تو ہمارا ذہن نسبتاً ذرا یوں کہہ لیجئے کہ آزاد ہوتا ہے، اچھے حال میں ہوتا ہے، اور وہ ہم مختلف چیزیں ہمارے ذہن میں آتی بھی رہتی ہیں پھر کہ ہاں یہاں یوں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پہ سب سے زیادہ مالی پریشر ہے اور ہم سارا وقت اس پریشانی میں ہیں کہ ابھی تو کھانا مل گیا ہے، اگلا ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، یا اگر میرے پاس میری فیملی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور میں somehow اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ جس میں مجھے سارا وقت یہ فکر ہے کہ یار پتہ نہیں صبح بچوں کے لیے ناشتہ ملے گا یا نہیں ہوگا میرے پاس، یا بچوں کی فیس اگلے مہینے دینے کے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کتابوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے، کرایہ دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر میرے لیے یہ مشکل ہوگا کہ میں ذرا بڑی بڑی گفتگو کروں، اور وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ان کے ساتھ میں یہ بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں سب سے پہلی جو کوشش ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے مالی حالت کو بہتر کیا جائے۔ یہ نمبر 1 آبجیکٹو ہے، اور وہ خدا نخواستہ کسی غلط کام سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اسی میں رکھیے جو کچھ ہم نے پہلے بات کی ہے، جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے مقاصد بنیں گے آپ کبھی غور کر لیجئے گا، وہ آپ کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو فائنینشلی بہتر سے بہتر کرتے رہیں گے۔ جو پیسے آپ ایز اے BCom پاس اسٹوڈنٹ کما سکتے ہیں، جب آپ
اللہ کرے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے تو آپ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کمائیں گے. جب آپ فیلڈ مینیجر سے مارکیٹنگ مینیجر بن جائیں گے تو کئی گنا پیسے زیادہ کما رہے ہوں گے. جب آپ بینک میں آفیسر سے بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کی انکم کا لیول بہت ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ مالی حالت آپ کی جو بھی ہے اس کا ایک بہرحال ایک پریشر بھی ہے, یہ ایک طرح سے لمیٹنگ فیکٹر بھی ہے شاید کچھ چیزوں میں, لیکن یہ آپ کی محنت میں لمیٹنگ فیکٹر نہیں ہے. آپ کو اس سے نہیں روکتا کہ آپ اپنی کام کی کوالٹی اچھی سے اچھی کر لیں اور زیادہ اچھی کر لیں. اٹ شوڈ بیکم رادر این انسپریشن کہ میں کوشش کروں اور بھی جلدی کچھ کر لوں. بہت ساری جابس میں کچھ نہ کچھ آپ آلٹرنیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں. آلٹرنیٹیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کیجئے میں ایک گورنمنٹ جاب میں ہوں, چھوٹی سی میری جاب ہے, میں کسی دفتر میں چپراسی لگا ہوا ہوں, نائب قاصد ہوں, اس طرح کا اور اس طرح کا معاملہ ہے. مجھ پہ ذرا ذمہ داریاں زیادہ ہیں, شاید چھوٹے کو بہن بھائی بھی ابھی ہیں 2-3 اور والدین بھی ہے, میری اپنی بھی فیملی ہے اور میری ایک لمیٹڈ انکم ہے اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس رشوت کا سامان بھی نہیں ہے, تو میری زندگی تھوڑی مشکل میں ہے نا. لیکن میں جلدی فارغ بھی تو ہو جاتا ہوں. میرے آفس کا ایک ٹائم ہے, بہت سارے گورنمنٹ آفس 2:30-3 بجے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت سے لے کے رات تک میرے پاس ایک وقت ہے, تو میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اس سے ملتا جلتا میں پارٹ ٹائم جابس کر سکتا ہوں. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, بہت لوگ کرتے ہیں, آلریڈی کرتے ہیں. میں 4-5 گھنٹے ایڈیشنلی پارٹ ٹائم کام کر کے اپنی فائنینسز کو بہتر کر سکتا ہوں. جو لوگ ینگ لوگ ہیں, جو انٹرنیٹ ساوی ہیں, جو جانتے ہیں, بہت سارے بچے ریموٹ ورک کر رہے ہیں. اور ریموٹ ورک ضروری نہیں کہ آپ امریکہ میں ہی کریں گے, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. کوئی ویب ڈیزائننگ کر رہے ہیں, کوئی گرافک آرٹس کا کام کر رہے ہیں, کوئی لوگوں کے سوشل میڈیا کو مینیج کر رہے ہیں, کوئی اور اس طرح کے بہت سارے گھر سے بیٹھ کے بچیاں بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مالی حالت بہتر کرنی. یہ اینڈ نہیں ہے, یہ مینز ہے, یہ راستہ ہے جس سے آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر میں اس کو تھوڑا مزید کلیریفائی کر دوں, مالی حالات تنگ ہونے کا قطعاً مقصد یہ نہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کیا جا سکتا ہے, جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے. یعنی میں پرسنلی میں نے دیکھا ہے بہت ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں پہ گھر کی خواتین انکم کو بہتر کرنے کے لیے, چونکہ ان کے ہسبینڈس کی انکم کم ہے, وہ اپنے خود اور اپنے بچے میں لا کے گھر سے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. کوئی لفافے بنا کے, جیسے کاغذ کے لفافے ابھی بھی کہیں چلتے ہیں, کاغذ کے لفافے بنا کے بیچنے کا بڑا رواج تھا ایکچولی, دکانوں پہ سپلائی کرتے تھے. کوئی چھوٹا موٹا ٹیلرنگ کا کام وہاں پہ کر لیتے ہیں, کوئی اور اس طرح کے کام ہیں جو گھر سے کر کے دے دیتے ہیں. کچھ لوگ گھر سے کھانے پکا کے بیچ رہے ہیں انکم کو اپنی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب ہو سکتے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو شاید کو بڑی آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مالی حالات میں مشکل ہے, کچھ تنگی ہے, جو ہے کوئی بات نہیں, لیکن وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی. اگر ہم آج کوشش شروع کر دیں اس کو ٹھیک کرنے کی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اور ٹھیک کرنے کی کوشش بڑے جائز طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے ممکن ہے, اسی کو ڈھونڈنا چاہیے. ناجائز طریقوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ناجائز طریقوں کی انکم سے کبھی آپ کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیں لگتا ہے یہی ہے دیکھنے میں کہ ہر وہ شخص جو کہ 2 نمبری سے پیسے بنا رہا ہے وہ بڑے اچھے حال میں, اتنے اس نے گھر بنا لیے, اتنے پلاٹ لے لیے, لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے. اور اس سے نیچے کے لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں بڑے مزے میں ہیں بظاہر. اب یہ تو وہی جانتے ہیں وہ کتنے مزے میں ہیں اور کتنی سٹریس میں ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک سرٹن لیول سے اوپر کچھ اور معاملہ ہے. وہ جب ہوگا جو نمٹیں گے ان سے, جو نمٹا جائے گا ان سے, وہ کسی وقت تو نمٹا جائے گا نا ان سے. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, یہ تو پھر دنیا کا نظام ہی پھر اس پہ قائم نہیں ہے. اگر تو ایسا نہیں ہوگا تو ہوگا انشاءاللہ. تو ہم اس کی طرف نہ دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں یہ ہوں, یہ میرے مسائل ہیں, میں اس کو ایسے حل کروں گا. تو اپنے مالی مسائل پہ فوراً توجہ دینا ضروری ہے, اور باقی سب کام ایسے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے, لیکن اس پہ پہلے فوکس چاہیے.
تاکہ وہ جو ایک پریشر ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔